اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو خصوصی حکم کیا، اتنا کہ ان سے وعدہ لیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ خصوصی امر فرمایا ابراہیم اے اسماعیل آپ دونوں کے ذمہ ہے یہ کام۔ کون سا کام؟ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ میرا گھر نہیں، مسجد شریف، مسجد حرام۔ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اس کو بناؤ، اس کو جھاڑو دو، اس کو پاکیزہ بناؤ۔ مہمان آئیں گے، آپ میرے ہیں، میرے خلیفے ہیں، جو مہمان آئیں گے وہ یہاں آرام سے عبادت کریں۔ اللہ کے گھر کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا، درست کرنے، تیار کرنے کا حکم ہوا۔ مہمان کون ہیں؟ پھر ان کے 3 درجے بیان کیے۔ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والے لوگ آئیں گے، دور دور سے لوگ آئیں گے، اس مسجد میں اللہ کے گھر کو طواف کریں گے، تو یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا اعزاز ہے، ان کا اکرام ہے۔ یہ گھر درست کرو، اس کو تیار کرو، اس کو صاف ستھرا جھاڑو دو، اس کو پاکیزہ بناؤ۔ لوگ آئیں گے، طواف کریں گے اللہ کے گھر کا۔ اس آیت شریف میں طواف کی فضیلت ہوئی۔ طواف کے بعد دوسرے نمبر وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے آئیں گے، دور دور سے لوگ آئیں گے، اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ ابراہیم اسماعیل ان کے لیے میرا گھر ٹھیک کرو۔ اس آیت شریف سے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی فضیلت معلوم۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ کے لیے اللہ کے گھر کو سجایا جا رہا ہے۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد پاکیزہ بناؤ۔ لوگ آئیں گے بیچارے دور دور سے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ ان کے لیے اہتمام کرو، تیاری کرو۔ اعتکاف کو درمیان میں رکھا، اول میں طواف، آخر میں نماز، بیچ میں اعتکاف۔ تو اس آیت شریف میں نماز سے بھی اعتکاف کو مقدم رکھا، پہلے رکھا۔ تو لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو صحت ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی کام آپ کے سامنے نہ ہو، اگر کوئی اور کام اس سے بھی زیادہ اچھا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور کام اس سے زیادہ اچھا نہیں، آپ فارغ ہیں اور آپ کی طبیعت صحیح ہے، آپ کے لیے پریشانی کا کوئی باعث نہیں، تو اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھو۔
آپ اللہ کے قریب بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے دوست بنیں گے۔ شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے، 8 جلدوں میں شعب الایمان، علامہ بیہقی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے۔ یہ خود محدث ہیں، ناقل نہیں، محدث ہیں علامہ بیہقی علیہ الرحمہ۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے شعب الایمان میں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، امام حسین نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان شریف کے 10 دن اعتکاف میں بیٹھے، اس آدمی کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ کان کا حجتین و عمرتین، اتنا ثواب ملے گا، تشبیہ ہے، تشبیہ، گویا اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے، یا کا لفظ نہیں، اور کا لفظ ہے، 2 حج اور 2 عمرے۔ غریبوں کا حج ہے، مسکینوں کا بیچارے یہ خرچ کر کے سعودیت نہیں جا سکیں گے، وہ تکلیف کر کے بھی اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا۔ تو آپ بھی گھر بیٹھے، مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، یوں سمجھو یہ 10 دن یہ سفر حج ہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث مبارک ہے۔ دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے تو اعتکاف کا ارادہ کریں۔ ویسے بھی کام نہیں ہے فقیروں کو، کہتے ہیں کام نہیں ہے، فارغ ہیں تو پھر اللہ کا ذکر۔ ہاں، جس کی مجبوری ہے یا زیادہ اچھا کام سامنے ہے تو پھر عذر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دینی کام کرنے، قرآن و سنت سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ واخر